بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اون علی۔ پچھلے ایک ہفتے سے جو اس دنیا میں ہو رہا ہے اس پر اگر بات نہ کی جائے تو میرا خیال سے یہ انسانیت کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ جو ظلم ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، کوئی تمیز ہی نہیں رکھی جا رہی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 21ویں صدی میں اتنا ظلم ہو سکتا ہے، اور کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے تو انٹلیکچوئلز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں، تم علم کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہو، تم اخلاقیات میں پیچھے رہ گئے ہو، تم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گئے ہو۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ جو آگے نکل گئے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ کیا یہ علم ہے، یہ اخلاقیات ہیں، یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ترقی ہے؟ لعنت نہیں ہے؟ ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھائی انہوں نے صرف کلمہ نہیں پڑھا ہوا ورنہ وہ تم سے بہتر مسلمان ہیں۔ ایسے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو جن ہے جو مظلوموں پر ظلم کر رہا ہے، آپ ایک کام کریں، گوگل کریں اور ان کے ساتھیوں کو تلاش کریں کہ اس کی سپورٹ کرنے والے ممالک کون سے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہ ممالک ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو فریڈم آف ایکسپریشن کے چیمپئن ہیں، ہم تو جسٹس کے چیمپئن ہیں، ہم تو ویمن امپاورمنٹ کے چیمپئن ہیں، اور یہ حالات ہیں۔ میں جب UK میں اپنا ماسٹرز کر رہا تھا نا، تو میری ایک کلاس فیلو تھی، وہ جرمن تھی۔ میں نے اس کے ساتھ مذاق میں نا، وہ جو اس کے جرمنی کا ایک جن تھا نا جس نے بہت لوگ جو ہے مارے تھے، اس کا جو ایک سلوٹ تھا جو لوگ اسے کرتے تھے، وہ میں نے اس کے سامنے مذاق میں کیا۔ وہ ایک دم ڈر سی گئی، اس نے کہا نو 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 نو، ہمارے ملک میں نا یہ آپ نہیں کر سکتے، آپ کو جیل ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ وہ لوگ آج اپنے اس جن کی وجہ سے بہت شرمندہ ہیں، لیکن آج اسی ملک کے حالات یہ ہیں کہ اس میں اگر آپ ان مظلوموں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں نا تو اس کو وہ انہوں نے بین کیا ہوا ہے۔ یہ منافقت آپ چیک کریں ذرا۔ ایسے ایسے یوٹیوبرز ہیں ہمارے ماشاءاللہ جو پورا سال آپ کو دنیا دکھائیں گے کہ بھائی یہ دیکھو ان سے سیکھو، یہ دیکھو ان سے سیکھو، وہ ان کی ترقی دیکھو، یہ کہاں ہیں تم کہاں ہو۔ آج ذرا نکلے نا، آج ان کی منافقت بھی دکھائیں، منافقت میں کتنا آگے ہیں ماشاءاللہ۔ ایسے بھی یوٹیوبرز ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو سرحد پار کا مسئلہ ہے، آپ اپنے مسئلوں پر فکر کریں، آپ کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جب ان ممالک میں جن کو یہ بڑا ترقی یافتہ سمجھتے ہیں نا، کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی آفت آئے گی نا، یہ کہیں گے ہیومینٹی ہیز نو بارڈرز۔ اب انہیں بارڈر یاد آ رہا ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ملک میں بڑے مسئلے ہیں۔ اور جہاں منافقت کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے اندر بھی بڑی منافقت ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں اس میں سے کون آواز اٹھا رہا ہے؟ کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، سوائے ایک ملک کے کسی نے آواز نہیں اٹھائی اس طرح سے جس طرح سے اٹھانی چاہیے۔ ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بے شک پیچھے ہیں، لیکن امارت میں تو پیچھے نہیں ہے نا۔ ایسے ایسے ممالک ہیں کہ جن کے بادشاہوں کے باتھ روم کی سونے کی ٹوٹیاں اگر بیچ دیں نا، دنیا سے غربت ختم ہو جائے، لیکن وہ نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے۔ تو یہ تو ساری بھڑاس تھی جو میں نے نکال لی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ مسئلے کا حل کیا ہے۔ اب اس میں بیسیکلی دو پرسپیکٹیوز ہیں۔ ایک غامدی صاحب کا پرسپیکٹیو ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے 1948 میں اقوام عالم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس جن کو اس علاقے کا اتنا حصہ دے دیا جائے اور مظلوموں کو اتنا حصہ دے دیا جائے، تو ان کے مطابق اگر وہ فیصلہ ہم اس وقت مان لیتے تو آج اتنی خرابیوں کی نوبت ہی نہ آتی۔ ان کا آج بھی یہی ماننا ہے کہ اگر آج بھی ہم تسلیم کر لیں اس جن کو تو یہ مسائل ختم ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق جب مزاحمت ہوئی ہے نا تو مظلوموں نے اپنے ملک کا حصہ کھویا ہے، اور آج وہ حصہ بہت تھوڑا ہو گیا۔ لیکن اس پرسپیکٹیو پر ایک کنسرن تو بنتا ہے، اور وہ یہ کہ بالفرض اگر آج ساری دنیا اس جن کو تسلیم کر بھی لیتی ہے تو کیا یہ جن جو اخلاقیات سے بالکل خالی ہے، 1948 کے اس معاہدے پر جس میں اس کو تقریباً 50% زمین دی گئی تھی، راضی ہو جائے گا؟ اب جبکہ یہ میجورٹی آف لینڈ پر قابض ہو چکا ہے، کیا یہ اس کو چھوڑ دے گا؟ میرا نہیں خیال۔ اور دوسرا پرسپیکٹیو آپ سب کے سامنے ہے کہ مزاحمت کی جائے۔ تو اب بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا پرماننٹ سولوشن کیا ہے؟ میں آپ کے فیڈ بیک کا، آپ کے کامنٹس کا انتظار کروں گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔